عزت مآب یوسف حسین آبادی، یہ یوسف حسین آبادی بلتی میوزیم میں ہم داخل ہو گئے. یوسف حسین آبادی صاحب نے پتہ نہیں کیسے اس کو تخلیق کیا، کس طرح سے جمع کیا. آج یہ ساری باتیں ہو جائیں گی. یوسف صاحب صرف میوزیم کے خالق نہیں ہیں، بلتستان کی تاریخ کے خالق ہیں. تاریخ کو آپ نے مرتب کی ہے، بلتی تاریخ بلتستان کے نام سے. آپ یہاں تعلیمی میدان میں، علمی میدان میں وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، رہتی دنیا یاد رکھے گی. اس لیے کہ پہلی بار پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سکول کھولا، کالج کھولے. آج یہ بلتستان میں اگر جال بچھ گیا ہے پبلک سکول کے، آپ کی مرہون منت ہے. پرائیویٹ پارک آپ نے تخلیق کیا، اس پارک کے اندر ہم موجود ہیں. اور یہ جو بلتی میوزیم، ہاں، اور بلتی زبان کے حوالے سے آپ نے بڑے کام کیے، بڑی خدمات ہیں. مگر یہ ساری باتیں ایک طرف، میوزیم کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، چونکہ آج ہم یوسف حسین آبادی میوزیم میں داخل ہو چکے ہیں. سر الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ یہاں تشریف لائے، ہمارے لیے اعزاز بخشا. یہ اس میں 6500 نوادرات ہیں. زبردست. جی جی. تو یہ اس وقت آپ جس حال میں ہیں، یہ حال نمبر 1 ہے. یہ حال نمبر 1 جی ہے. جی. حال نمبر 2 اور 3 جو ہے ابھی بننے والا ہے. دوسرا حال، ایک حال جو ہے اب 15 اپریل تک تیار ہو جائے گا، اور تیسرا حال جو ہے وہ کچھ مہینوں کے بعد وہ بھی تیار ہو جائے گا. ایک لائبریری جو ہے وہ اس کی بننے والی ہے، اس میں بھی میں نے بہت ساری باتیں ہوں گی. اس میں بھی یہ سب کچھ آپ نے کس حال میں بنایا؟ بالآخر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جس حال میں آپ نے یہ سارا کام کیا ہے، یہ عام ایک انسان کے لیے، ایک عام انسان کی زندگی کے لیے ممکن نہیں ہے. اصل میں دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے، یہ ایک پیشن ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وسعت اللہ خان، BBC والے. جی جی جی. تو انہوں نے اپنے اس میوزیم کو دیکھنے کے بعد یہاں وزٹر ڈائری میں اس نے کہا ہے کہ یہ میوزیم یوسف حسین آبادی نے نہیں بلکہ اس کے جنون نے بنایا ہے. جی. تو ریئلی وہ ٹھیک کہتے ہیں. ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، جس کی وجہ سے یہ بن گیا ہے. کچھ بتا سکیں گے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں بلتی کلچر کے حوالے سے؟ اس میں آپ 2 کیٹیگریز کے ہیں. ایک تو ہے تاریخی ہیں. ٹھیک. اچھا، تاریخی ہے. ایک تو تاریخی ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ثقافتی کلچر. جی جی، کلچرل ہے. جی بالکل. تو اب آپ دیکھیں، یہ مثلا آپ کے سامنے جی جی جی، یہ ہے یہاں آخری بادشاہ راجہ احمد شاہ کا ہے یہ حکہ. اچھا. جی جی. واہ 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 واہ. یہ دڑ جو ہے وہ سفید یاک کے سینگ سے بنایا گیا ہے. جی جی. یہ ان کے دور کا، ان کے استعمال میں رہا ہے. ٹھیک. یہ بعد میں ہم نے ویسے اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. بتائیے. یہ ان کی ملکہ کی چیدانی ہے. اچھا. چون کہتے ہیں. جی. ٹھیک. یہ 1842 میں ملکہ دولت خاتون نے یہ سیسکو میں وہاں کے نمبردار کو دیا تھا تحفے میں. جب یہاں سے بھاگ رہے تھے. اور یہ بھی انہی کی ہے، دولت خاتون کا ہے. یہ ہے جی، یہ بھی انہی کا ہے. اور یہ ہیں جو شترن میں آغا شہباز صاحب تھے، بڑے مبلغ تھے. جی جی جی. ان کا ذاتی استعمال کی سراہی ہے. سراہی ہے. جی جی، سراہی ہے. اور یہ جو مشہور شاعر عباس ہیں، یہ ان کی ذاتی دوات. اچھا، قلمدان ہے یا دوات؟ جی جی، دوات ہی ہے. دوات 2 خانے والی دوات ہے جی. اور یہ جو سامنے آپ کو ڈھیلا نظر آتا ہے وہ ہے یہ علی شیر خنالچند نے جو ستپارہ لیک پہ جو بند بنایا تھا. جی جی. تو اس میں وہ جن مسالوں سے انڈے کی زردی اور چولہے کے پانی سے جو ہے بنایا تھا، وہ گارے کا نمونہ ہے. ادھر جب ڈسمنٹل کیا تو میں نے اٹھایا تھا. یہ کیا بات ہے. یہ آپ کا سامنے ایک ریکارڈ. یہ حیدر خان حیدر جی. جی جی. مشہور شاعر. جی. شیگا کے راجہ. جی جی جی. یہ انہی کے ذاتی استعمال کی پلیٹ ہے. اور یہ جو اس کے ساتھ جو ٹرے ہے، یہ جب یہاں پہ شگر میں جنگ آزادی کے دوران جو ہے وہ سکھوں کے دکان کو جب لوٹا گیا تو اس میں سے جو ہے کسی صاحب کے ہاتھ آیا تھا، اور وہاں سے جو ہے وہ بالآخر یہاں پہنچا ہوا ہے. اس کا جو کلیکشن کا جو ہے نا، 14 اگست 2007 کو میں نے شروع کیا تھا. ٹھیک. اس کا کلیکشن ورک. ٹھیک. ایک 2 خانوں والے ایک چراغ سے میں نے شروع کیا تھا. جی جی جی. اور وہ پھر اس کے بعد ابھی لاسٹ آئٹم جو ہے وہ جاری تو خیر اب بھی ہے، لیکن جو آخری آئٹم جو میں نے لیا وہ ابھی اکتوبر میں ہم نے لیا ہے.
वो कई लाख रुपए की जो है वो एक चीज़। अच्छा, एक चीज को जो ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया हो वो कितने का आपने लिया है? अब तक 12 लाख की जो है वो कई एक चीज़ें हैं। अच्छा, जी जी, 12 लाख की कई जी, चीजें हैं। 12 लाख की कई चीज़ें हैं। वो सारे एक आइटम है, लेकिन 5 आइटम है, 12 लाख के जो है 12 5 60 आगे लाख के हैं। आगे बढ़े। एक क्योंकि आइटम ये की चीजें देख करना एक नशिस्त में, एक कैमरे में ये सारी ये चीजें देखिए, ये आ नहीं सकती। ये भी यहाँ के एक अहम शख्सियत, इसके पीछे जो है उसकी हिस्ट्री है। ठीक। ये थानदार गुलाम रसूल मरहूम। जी 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 जी। जी, ये चकप भी उन्हीं के हैं आसार। और ये वजीर शरीफ साहब के वालिद साहब। जी जी, वालिद। अच्छा अच्छा जी जी जी। अच्छा, ये है लड़की का जूता जी। जी 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 जी। ये इसी पाकिस्तान में मुस्तामिल रहे हैं। जी जी, बिल्कुल, यहाँ यहीं से ही। इसमें कोई चीज़ बाहर की नहीं है। हमारे कल्चर में जो चीज़ें आई हैं, बेशक बनी हो कहीं पे, जी जी, लेकिन वो हमारे कल्चर का हिस्सा जो बन गया है ना, तो बल्तिस्तान में हमें ये चीज़ें मिली हैं, और वही चीज़ें हैं जो बल्तिस्तान से मिली हैं। यूसुफ हुसैन आबादी साहब इस वक्त बल्तिस्तान म्यूज़ियम में हम दोनों मौजूद हैं। यूसुफ साहब की ज़ाती तख्लीक है। आप तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ म्यूज़ियम देखने के लिए गए होंगे, इसलिए कि आइडिया लेने के लिए कि मेरा म्यूज़ियम कैसा होना चाहिए दुनिया के और म्यूज़ियम की तरह, उनमें कितने नवादरात हैं, हमारे पास कितने हैं, कहाँ होकर आए, आप ज़रा ये बता दीजिएगा। जी, मैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के जी, बाहर। पाकिस्तान के अंदर की जो है सिर्फ कराची का म्यूज़ियम मैंने नहीं देखा है। ठीक। जी जी, बाकी लाहौर और पेशावर और इस्लामाबाद में जितने म्यूज़ियम हैं वो सारा मैं देख चुका हूँ। ठीक। और इसके अलावा मैं तेहरान और मशहद में जितने म्यूज़ियम हैं, ठीक, 14 म्यूज़ियम मैंने देखे हैं वहाँ। ठीक। फिर इस्तांबुल में कोई 5 म्यूज़ियम इस्तांबुल में हैं। ठीक। आलमी शोहरत के इस लेवल के हैं, वो मैंने देखे हैं। और फिर लंदन में कोई 7 म्यूज़ियम मैंने देखे हैं, ब्रिटिश म्यूज़ियम समेत। ठीक। और मुझे सबसे खुशी ये है, सबसे बड़ी खुशी ये है कि जी इसमें 2-4 आइटम ऐसे हैं जो मैंने कहीं भी नहीं देखे। कि घर वालों ने या कभी आपके ख्याल में ये ख्याल नहीं पैदा हुआ कि ये क्या काम कर रहे हैं, खामखा में पुरानी चीज़ें जमा कर रहे हैं, इतनी खतीर रकम आप डाल रहे हैं और मुस्तक़बिल में ये फ़ायदा दे ना दे, इस तरह के सवालात ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया कि आपका काम रोके? जी बिल्कुल डिस्टर्ब तो यकीनन किया। मेरे बच्चे जो है इसके हक़ में बिल्कुल नहीं थे। वो सोचते थे कि जी ये बेकार, पुरानी बेकार चीज़ों के पीछे जो है वालिद साहब पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ये उनका ख्याल था। लेकिन बाद में जब ये यहाँ मैंने इस हाल में कुछ किसी हद तक सजाया, लेकिन पब्लिक के लिए तो पहली बार मैं ओपन करने वाला हूँ। जी जी, अभी अप्रैल में इंशाल्लाह। ठीक। तो वरना अभी तक तो हमने ओपन पब्लिक के लिए ओपन नहीं किए हैं। लेकिन बाद में जब मुहक्किकीन आए, आलमी जो है वो स्कॉलर्स आए यहाँ पे, उनकी ज़बानी उनको पता चला कि जी ये कितने यानी अहम काम है जो बाप ने किया है। तो फिर उसके बाद से जो है वो अभी मुझसे आ गई। सर ये मशीनें हैं, अगर चीज़ जदीद भी लगती है और कदीम भी लगती है, ये क्या क्या चीज़ें हैं? ये है जी 1925 में यहाँ पहुँचा है वज़ीर वज़ारत दुरूं। ठीक। उसके दफ्तर में जो पहला बल्तिस्तान में टाइपराइटर आया है ना, वो ये है जी ये। और ये 1958 में यहाँ स्कर्टो बाज़ार में जो पहला फोटो स्टूडियो बना, ठीक, उसका कैमरा है। अल्लाह। 1958 में मैं 10 साल का था। मेरे वालिद और बड़े भाई के साथ जो है इसी से मैंने फ़ोटो लिया हुआ है। जी वो तस्वीर भी अभी जब हम आराम से कर लेंगे तो फिर वो तस्वीर भी इधर होगी। ठीक, आगे बढ़ लीजिएगा। ये अच्छा, ये है जो 1951 में यहाँ पहुँचा था फिल्म प्रोजेक्टर। ठीक ठीक। कद्दू का सिनेमा हॉल जो है 3 अशहर तक सिर्फ इसी पे चलता रहा। अल्लाह, वाह 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 वाह। और ये वो ग्रामफोन है। मैं 36 में था तो हमने वो हमारा शेर के एक प्रोग्राम बन गया, तो उसमें हमारे हमसे बड़े जो बुजुर्ग थे ना, ठीक ठीक ठीक, हमारे सीनियर बच्चे, तो उन्होंने जो है इसको हायर किया था। वाह 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 वाह। तो ये है मेरा ख्याल है 1960 की बात होगी, तो उस ज़माने की। अच्छा, ये 1981 में यहाँ पहुँचा हुआ पहला वो है जी VCR है। अच्छा अच्छा, ये इतना भारी है मैं नहीं उठा सकता। वाह वाह वाह। जी जी। हारमोनियम है। हारमोनियम है जी। ठीक। और यहाँ आलात मौसीकी हैं, ये सारे जो हैं वो जी 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 ग्रामोफोन है। अच्छा, ये है जी, बल्कि मैं इसे पोरगो कहते हैं। पोरगो कहते हैं। जी जी, फारसी में इसे करनाई कहते हैं। करनाई। जी जी, करनाई। जी जी जी। और ये असा है जी सैयद अली हमदानी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उस ज़माने में यह असा
جو ہے وہ ایک اتھارٹی سمبل ہوتا تھا. اچھا جی جی جی، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جی بوڑھا آدمی اس کو دیکھ کے، یہ اتھارٹی سمبل ہوتا تھا. لگتا ہے اوپر سے بھی جو ہے اس کا کوئی دانت کا وہ تھا نیچے سے، لیکن وہ سارے اب اس کا وہ ٹھیک. جی جی. تو یہ ہے سید علی توسی کا عصا. ٹھیک جی جی، جو 1080 میں جن کی وفات ہوئی تھی اور کاردو میں دفن ہے. ٹھیک. اور یہ عصا ہے جی علم رمل کے ذریعے جن نکالنے والا عصا ہے. اچھا انہوں نے اپنے خیال میں بنایا ہے. کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی شکل میں، اژدہا کی شکل میں اس کو بنایا ہے. اچھا اچھا. جی جی، اوپر جہاں موٹا آپ کو وہ پیس نظر آتا ہے اس میں تعویذ کے لیے جگہ ہے، وہاں تعویذ شویز بھی ہوتے تھے. ٹھیک 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 ٹھیک. جی جی. جی بالکل. اور یہ ہیں جی یہ پتھر کی چیزیں کھدائی سے نکلی ہیں، یہ مٹی کی چیزیں کھدائی سے. اچھا اچھا اچھا. اور یہ ہیں بت. جی جی، یہ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی کا ہے. میڈیٹیشن موڈ میں ہے جی. اچھا. جی 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 جی. اور اس سائڈ پہ اس کی پیٹھ پہ جو ہے وہ ایک خنجر کی تصویر ہے. ٹھیک. اور براہمی کا ایک لفظ ہے ایدے. ایدے. جی جی جی، اس کے پیٹھ پر لکھا ہوا ہے. ٹھیک. جی جی. اور یہ براہمی جو ہے یہاں پہ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں بلتستان کے علاقوں میں یہ رسم الخط رائج تھا. اچھا. جی جی، 7ویں عیسوی میں اس کا اپنا رسم الخط آگے ایجاد ہو گیا. ٹھیک ٹھیک. جی جی. اور یہ ہے جی وہ امن پدم ہم، وہ بدھسٹ کا ایک ذکر ہے نا. جی جی جی. منترا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے اس کو ہلاتے تھے. یہ آج بھی وہ یہ کرتے ہیں. لیکن یہ اتنا جو ہے قدیم ہے، اس میں بلتی میں لکھا ہوا ہے. اوپر بلتی میں لکھا ہوا ہے. جی جی، بلتی میں لکھا ہوا ہے. اور نیچے جو ہے وہ لگ کے نا اس کا ایک سائڈ پہ سوراخ ہو چکے ہیں. یہ اسلام کے پہنچنے سے 1381 سے پہلے یہ اتنا استعمال ہو گیا، اس میں سوراخ ہو گیا. اور ٹریپس ہیں جی، یہ مختلف پرندوں کو پکڑنے کے لیے مختلف اوزار ہیں، مختلف ٹریپس ہیں جی. اس میں یہ ٹریپس کی ہر قسم جو ہے اس میں موجود ہے پرندوں کے لیے سے. آپ کہاں گئے ہیں ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے؟ میں تو پورے بلتستان میں پھرا ہوں جی. ایک گاؤں. جی جی، لیکن بعد میں جب مجھے تجربہ ہو گیا تو میں کچھ لوگوں کو میں نے ہائر کیا اور ان کو میں دیتا تھا کہ جی فہرست مجھے یہ چیز ڈھونڈ نکال. اچھا اچھا. اور منہ مانگی قیمت میں دیتا تھا. جی جی. اور اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کہیں اور شاید نہ ملے. اور یہ جو ہے وہ چوہدانیاں ہیں جی، پتھر کے بھی ہیں، مٹی کے بھی ہیں، لکڑی کے بھی ہیں. جی جی، یہ تو کم از کم اس وقت بھی چوہا آیا کرتے تھے. چوہے جو ہیں بس سمجھ لیجیے، میرے خیال میں لگتا ہے جنت سے جو ہے وہ ساتھ آیا ہے. چونکہ اس میں نا کشتی میں، نوح کی کشتی میں چوہا موجود تھا اور سب سے پہلے چھلانگ مار کر باہر نکلا. کھلونے ہیں. یہ تو وہ بندوق ہے جو ہمارے صادق شاہ صاحب نے میرے ساتھ میں جاتے ہیں. جی 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 آپ لے کے آتے. جی جی، یہ دونوں جو ہے وہ ٹوائے گنز ہیں. اچھا اچھا. اور یہ سارے ٹوائز ہیں جی، اچھا کھلونے ہیں. جی جی. اور یہ ہیں جی وہ سونا جو ہے وہ نکالنے والا. اچھا 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 اچھا. جی جی جی. اور یہ جو درندے ہیں نا ان کو پکڑنے کے آلات ہیں. اچھا، درندے پکڑنے کے آلات ہیں. بلتی جنتری یہ ہے جی. اچھا اچھا اچھا. جی جی، یہ 3 جو ہیں بلتی جنتری ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. دہات سے پہلے نا یہ رائج تھا جی. اور یہ پورٹیبل جنتری ہے جی. اچھا، یہ دیکھیں ہمارے یہاں کے راجہ جو ہے وہ اپنے خطوط بھیجنے کے لیے نا یہ اسپیشلی جو ہے وہ میسنجر کے ساتھ ہوتا تھا. اچھا. جی جی، گھوڑے پہ. یہ بیک ہے جی جی، اس کے اندر جو ہے وہ خط ڈال دیا نا تو اس کے بعد گھوڑے پہ چلایا تو پھر جو ہے وہ بالکل آگے لے جا کے پہنچاتے. اور یہ وہ پیٹی ہے جی جس کے ایک خانے میں کھانا ہوتا تھا. ٹھیک. اور دوسرے میں جو ہے برتن. یہ ہر امیر سپاہی جو ہے یہ اپنے ساتھ اس کو استعمال کرتے تھے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے یہاں ماتم کے دوران زنجیر زنی کرتے ہیں. اچھا، یہ پنجہ ہے نا جی، یہ یہی کا بنا ہوا ہے. اچھا. جی جی جی، پیتل کا ہے، یہی کا لوکل بنا ہوا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. جی جی. آگے بڑھیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے. کلچر کے مطابق خاتون خانہ کے پہلو میں کچن میں ایک بڑا بکس ہوتا ہے.
اس کا سامنے جو امیر گھرانوں میں یہ ڈیکوریٹڈ جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہوتا ہے. یہ اس صندوق کا نا سامنے والا حصہ ہے. اچھا. جی جی اس کے پیچھے جو ہے وہ باقاعدہ ایک اس کے اندر یعنی ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں اہم ضروری چیزیں چائے وائے قیمتی چیزیں. اور یہ آپ کو میں یکم اپریل سے آپ آنا چاہیں اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں. اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک تنہا آدمی ذاتی حیثیت میں اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کتنے بڑے کام آدمی کر سکتا ہے، ایک آدمی کر سکتا ہے. اور اس پر آپ بھی سوچیں، آپ بھی بہت کچھ شاید کر سکیں گے. مجھے اور یوسف حسین آبادی صاحب جو بلتستان کے لیے واقعی میں معمار کی حیثیت رکھتے ہیں، تاریخ مرتب کی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، بلتی زبان کو پتنے اس کے اوپر سے مٹی جھاڑ کر زندہ کر دیا ہے، رسم الخط کو پیدا کیا ہے، لوگوں کو دکھایا ہے، اور اتنا بڑا میوزیم بنایا، یہ پارک بنایا، پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول کالجز بنائے، بہت کارنامے سر انجام دیے ہیں. ہم پھر ملیں گے آپ کے کمنٹس آنے کے بعد ایک نئے انداز میں چاروں حالوں کو کا سیٹ اپ برابر کر کے ہم آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے احسان دانش، یوسف صاحب اور حسین عباس، ہم تینوں کو دیجیے اجازت. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.